بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سبق میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق الدرس الثالث کی التدریبات کے بارے میں ہے۔ 5 مشقیں ہیں جن میں سے ہم آج 2 کریں گے، التدریب الاول والتدریب الثانی۔ التدریب الاول میں سوالات دیے گئے ہیں جن کے ہم نے عربی زبان کے اندر جوابات دینے ہیں، جبکہ التدریب الثانی میں کلمات الفاظ لکھے ہوئے ہیں کھانوں کے اندر، جن کو الگ الگ کر کے ہم نے پڑھنا ہے۔ جس طرح کی مثال میں خالد خا الف لام دال ہے، تو اس طرح جو یہ کلمات الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ میں سے ہر حرف کو الگ الگ کر کے ہم نے ان ڈبوں کے اندر، خانوں کے اندر لکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو التدریب الاول سے سبق شروع کرتے ہیں۔ اجب اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اجب اجیبی، ان الفاظ کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اجب یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل امر ہے۔ فعل امر، فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کو کام کا کہا جاتا ہے۔ اجیبی واحد مؤنث مخاطب کے لیے ہے۔ طالب علم مذکر ہو تو اجب کہیں گے، مؤنث ہو تو اجیبی کہیں گے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، فی ای صف یدرس خالد، خالد کس جماعت میں پڑھتا ہے؟ فی ای صف، کس جماعت میں، کس جماعت میں۔ صفن کا معنی ہے جماعت، کلاس، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کلاس، جماعت اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے صفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فی ای صفن، تو فی این یہ سوالیہ لفظ ہے، اور فی ای صفن یہ پورا مل کر بنے گا کس جماعت میں۔ فی کا معنی میں، ای کس، اور صفن جماعت۔ یدرس فعل مضارع ہے، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اور اس کا فاعل آگے آتا ہے خالد، کس جماعت میں خالد پڑھتا ہے۔ تو اس میں ہم نے سوالیہ لفظ کو شروع سے ہٹا کر پہلے فعل لگانا ہے، پھر فاعل، اور پھر آخر میں مفعول آئے گا۔ تو یہ ترتیب ذہن نشین کر دیجئے کہ سب سے پہلے عربی زبان میں جملے کی ترتیب جو ہوتی ہے، جملہ فعلیہ جو ہو، اس میں پہلے فعل، پھر فاعل، اور آخر میں مفعول آتا ہے۔ یدرس خالد فی صف سادس، خالد 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے۔ یدرس فعل مضارع شروع میں آئے گا، خالد یہ اسم الفاعل ہے، اور عربی زبان میں جو اسم الفاعل ہوتا ہے اس کے اوپر پہچان کے لیے علامت ہوتی ہے پیش، تو خالدن کے اوپر پیش ہے، اور یہ اسم ہے، لہذا اسم الفاعل اسے کہیں گے۔ یدرس فعل ہے اور یہ اسم الفاعل بنے گا، تو جواب ہوگا یدرس خالد فی صف سادس۔ سوال نمبر 2، لماذا غاب خالد عن المدرسۃ، لماذا کیوں، کس وجہ سے، غاب غیر حاضر ہوا، خالد عن المدرسۃ خالد کیوں غیر حاضر ہوا سکول سے، کس وجہ سے سکول سے غیر حاضر ہوا۔ خالد سکول سے بارش کی وجہ سے غیر حاضر ہوا تھا، لہذا یہاں پہ ہم فعل ماضی شروع میں لگائیں گے غابہ، لماذا سوالیہ لفظ ہٹا کر
اس کی جگہ پہ باقی جملہ ویسی رکھیں گے اور آخر میں اپنے پاس سے جو جواب ہے وہ بسبب الماطر کا لفظ بڑھا دیں گے تو جواب درست ہو جائے گا۔ غاب خالد عن المدرسۃ بسبب الماطر۔ غاب خالد بہت آسان ہے، غاب خالد عن المدرسۃ بسبب الماطر، یعنی ہم نے اپنے پاس سے جو لفظ لگایا ہے وہ بسبب الماطر، یہ کلمات ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں، ان کا اضافہ کیا ہے، تو اس طرح جواب مکمل ہو گیا ہے۔ لماذا کو شروع سے ہٹا کر اینڈ کے اوپر آخر میں بسبب الماطر کا لفظ بڑھا دیں گے۔ سوال نمبر 3، هل سأل المدرس عن سبب غیاب خالد؟ هل سأل المدرس عن سبب غیاب خالد؟ حل کا معنی ہوتا ہے کیا، سأل اس نے پوچھا، معنی ہوگا اس نے پوچھا، اور المدرس استاذ، تو چونکہ یہاں پہ فاعل مذکور ہے، اگر صرف سأل الگ لکھا ہوا ہو تو معنی ہوتا ہے اس نے پوچھا، اس ایک مرد نے پوچھا، یعنی صیغہ بنے گا واحد مذکر غائب کا، اور جب اس کے ساتھ اس میں فاعل ہو تو پھر وہ ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ساتھ کریں گے کہ مدرس نے، استاد صاحب نے پوچھا، عن سبب غیاب خالد، خالد کی غیر حاضری کے سبب کے بارے میں، عن سبب یا وجہ کے متعلق، غیابی غیر حاضری، خالد خالد کی غیر حاضری کے سبب کے بارے میں استاد محترم نے پوچھا، یعنی کیا، ترجمہ پورا بنے گا، کیا استاذ نے خالد سے اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھا؟ تو جواب بالکل سمپل ہے، سادہ ہے کہ اس میں ہاں میں جواب ہے، تو ہم عربی زبان میں ہاں کے لیے، یس کے لیے لفظ لگاتے ہیں نعم، حل کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ نعم کا لفظ لگا کر باقی جملہ اسی ترتیب سے ساتھ لکھ دیں گے، اور اگر آپ اس کو مختصر کرنا چاہتے ہوں تو جملہ باقی نہ لکھیں، صرف نعم کا لفظ لگا دیں، تب بھی جواب آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پورا جواب لکھنے کے لیے حل کو اٹھا کر آپ ہٹا دیں، اس کی جگہ پہ آپ نعم کا لفظ لگائیں، اور باقی سأل المدرس عن سبب غیاب خالد جملہ اسی ترتیب سے ساتھ لکھ دیں گے، اس طرح یہ جواب آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4، اذکری ثلاث فوائد الماطر، بارش کے 3 فائدے بیان کیجئے۔ سبق کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ بارش کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے چند ایک فائدے یہ ہیں کہ بارش انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کی بنیاد ہے، بارش ہوا کو گرد و غبار سے صاف کرتی ہے، یہ زراعت کھیتی باڑی کے لیے مفید ہے، اور بارش کا پانی یہ کافی بیماریوں سے بندے کو شفا دیتا ہے، خالص پانی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم 3 فوائد لکھیں گے، تو پہلا فائدہ آپ جو سبق کے اندر آپ نے پڑھا ہے وہی لکھ دیں تاکہ جواب آپ کو آسان لگے، یاد کرنے میں آپ کو آسانی رہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ الماطر مصدر الحیات الانسانیت والحیوانیت والنباتیت، یا پورا آپ جواب لکھ دیں جو سبق کے اندر عربی زبان میں آپ نے پڑھا ہے، الماطر مصدر الحیات، مصدر حیات الانسانی والحیوانی والنباتی، یہاں تک فائدہ نمبر 1 ہو گیا۔ فائدہ نمبر 2، الماطر ينظف الهواء من الغبار، الماطر ينظف بارش صاف کرتی ہے، الہواء ہوا کو، من الغبار گرد و غبار سے، الماطر ضروری للزراعت، بارش کھیتی باڑی کے لیے ضروری ہے، فصلوں کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، ابیت خالد بعید عن المدرسہ،
کیا خالد کا گھر سکول سے دور ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ نعم میں دیں گے، جی ہاں خالد کا گھر سکول سے دور ہے۔ تو نعم کا لفظ حمزہ کی جگہ پہ رکھ کے باقی جملہ اسی ترتیب سے آپ ساتھ لکھ دیں گے، جواب آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ نعم بیت خالد بعید عن المدرسہ، جی ہاں خالد کا گھر سکول سے دور ہے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، اکتب اکتبی حروف کل کلمۃ من الکلمات التالیۃ فی کراسۃ کما فی المثال۔ اکتب اکتبی لکھیں، حروف کل کلمۃ ہر لفظ کے حروف کو، من الکلمات التالیۃ درج ذیل الفاظ میں سے ہر لفظ کے تمام حروف کو لکھیں، فی کراسۃ کاپی میں، کما فی المثال جس طرح کی مثال میں موجود ہے۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ المثال، خالد کا لفظ دیا گیا ہے کھانے کے اندر، اور آگے اس میں جو حروف شامل ہیں، جو حروف تہجی ہیں، جن سے مل کر خالد کا لفظ بنا ہے، وہ حروف الگ الگ کر کے لکھ دیے گئے ہیں، خا، الف، لام اور دال۔ تو ان حروف سے مل کر خالد کا لفظ بنا ہے۔ اسی طرح باقی جو یہ الفاظ دیے گئے نیچے سب، ان میں آپ نے حروف کو الگ الگ کرنا ہے اور ان کھانوں کے اندر ان کو لکھنا ہے۔ غابہ، اس میں غائن، الف اور با، ماترن، میم، طا اور را، بیتن، با، یا، تا، حیاتن، حا، یا، الف، تا، عذرن، عین، زال، را، بعیدن، با، عین، یا، دال، نعمتن، نون، عین، میم، تا، اغیب، حمزہ، غائن، یا، با، استاذن، حمزہ، سین، تا، الف اور زال، مدرستن، میم، دال، را، سین اور تا۔ تو ان حروف سے مل کر مدرستن بنا ہے۔ اس طرح ان خانوں کے اندر آپ ہر لفظ کے اندر جو حروف شامل ہیں، جن سے مل کر وہ لفظ بنا ہوا ہے، ان کو الگ الگ کر کے لکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم و عمل میں، عقل میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔